فرش تو لمبی ہے، وقت نہیں ہے. اس میں سے ایک کا نام ہے، انٹرنیشنل نام لوں تو انڈین نام بھی لینا چاہیے نا مجھے. انڈیا میں سب سے زیادہ قتل کس نے کیا؟ سب سے زیادہ قتل کیا اشوکا نے. ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں اسکول میں کہ کلنگا کے وار میں 1,00,000 لوگ مارے جاتے. کب ہوئی وار؟ 261 BC، 261 سن 261 بفور کرائسٹ، یعنی 2270 سال پہلے اشوکا نے 1,00,000 سے زیادہ لوگوں کی ہتیا کی. آپ سوچ سکتے 2000 سال پہلے پاپولیشن کتنی کم تھی. جتنی پاپولیشن کم، ابھی پاپولیشن زیادہ ہے. کم پاپولیشن میں 1,00,000 کو مارنا ہے آج کی تاریخ میں، اس کو کتنے سے ملٹیپلائی کرنا ہمیں کیلکولیشن کرنے پڑے گا، 10 بار یا 100 بار کیلکولیٹ کرنے پڑے گا. اس وقت 2270 سال پہلے، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس کو افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا کہ آج آپ نوٹ پہ بھی اس کا آج دیکھیں گے چھاپا، اشوکا پلر. ایک 1,00,000 لوگ کی ہتیا کی، نوٹ پہ، سکے پہ، کوائن پہ، اشوکا پلر. میں یہ نہیں کہتا کہ مسلمانوں نے قتل نہیں کیا. مسلمان کی اگر میں دیکھوں کون سا مسلمان سب سے زیادہ قتل کیا، میں تحقیق کروں، جو ہٹلر کے قریب آتا ہے کوئی ملتا ہی نہیں، جو جوزف اسٹالن کے قریب آتا ہے ملتا ہی نہیں، جو ماؤ کے قریب ہے ملتا ہی نہیں. نام جو سب سے زیادہ اگر کروں تو آ جاتا ہے صدام حسین. لوگ کہتے کہ اس نے 2.5 لاکھ لوگ کا قتل کیا، کچھ کہتے کہ 5 لاکھ، کچھ کہتے 10 لاکھ. جو سینکشن لگتا ہے عراق پہ فوڈ سپلائی کا انٹرنیشنل، اس کے وجہ سے بہت لوگ مرتے، وہ بھی الزام ہے صدام حسین کی. میں یہ نہیں کہ صدام حسین اچھا انسان تھا، یہ نہیں کہتا ہوں میں، بلیک شیپ آف اے کمیونٹی. لیکن پھر بھی ہٹلر، ماؤ سے زنگ، جوزف اسٹالن کے قریب بالکل نہیں. دوسرے نمبر پہ آتا ہے محمد سوہاٹو، انڈونیشیا کا. صرف یہ 2 مجھے ملے، 2 لاکھ کے اوپر مجھے مل سکے. کوشش کیا بہت تحقیق کرنے کی، وہ بھی پیش کرنا میرا فرض ہے. مسلمان کی تعداد آج کی دنیا میں 20 سے 25% ہے، لیکن جو ٹیررسٹ اٹیک جس نے کیے، جتنے لوگ کی ہتیا ہوئی، اس میں مسلمان کا نمبر بہت کم. اور آج مسلمان کو کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈامنٹلسٹ ہے، ایکسٹریمسٹ ہے، ٹیررسٹ ہے. فنڈامنٹلسٹ کی کیا معنی ہے؟ بنیاد پرست. مسلمان بنیاد پرست ہے، شدت پسند ہے، دہشت گرد ہے، آتنکوادی ہے. بنیاد پرست کی معنی کیا ہے؟ واٹ از دا میننگ آف دا ورڈ فنڈامنٹلسٹ؟ بنیاد پرست مطلب وہ شخص جو بنیادی باتوں پہ عمل کرتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کو اچھا سائنٹسٹ بننا ہے تو اس کے لیے فرض ہے کہ وہ سائنس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ سائنس کے میدان میں بنیاد پرست نہیں بنتا ہے تب تک کہ وہ اچھا سائنٹسٹ بن ہی نہیں سکتا. اگر کسی کو اچھا میتھمیٹیشین بننا ہے اس کے لیے فرض ہے کہ وہ میتھس کی بنیادی باتوں کو جانے اور اس کے اوپر عمل کرے. جب تک وہ میتھمیٹکس کے میدان میں بنیاد پرست نہ بنے تب تک وہ اچھا میتھمیٹیشین بن ہی نہیں سکتا. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب بنیاد پرست اچھے کہ سب برے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں آل فنڈامنٹلسٹ آر بیڈ، سب بنیاد پرست غلط ہے. ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بنیاد پرست ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، ہزاروں انسانوں کی جان بچاتا ہے، وہ معاشرے کے لیے اچھی چیز ہے. دوسری اور اگر بنیاد پرست چور ہے جس کا پیشہ ہے چوری کرنا، وہ معاشرے کے لیے برا ہے. تو پہلے ہمیں تحقیق کرنا چاہیے کس میدان میں وہ بنیاد پرست ہے. سب بنیاد پرست کو نہیں کہہ سکتے کہ اچھے ہے کہ سب برے ہیں. جہاں تک کہ بنیاد پرست کا سوال ہے، ایز فار ایز فنڈامنٹل از کنسرن، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم اے مسلم فنڈامنٹلسٹ اینڈ آئی ایم پراؤڈ ٹو بی اے مسلم فنڈامنٹلسٹ. میں مسلم بنیاد پرست ہوں اور مجھے گرو ہے کہ میں مسلمان بنیاد پرست ہوں، کیونکہ میں اسلام کے تعلیمات کو جانتا ہوں
اور اس کے اوپر عمل کرتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ پوری طرح عمل کروں. اور میں جانتا ہوں کہ اسلام میں ایک بھی تعلیم نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. ہو سکتا ہے کچھ غیر مسلمان لوگ جو اسلام کے بارے میں نہیں جانتے وہ سمجھتے ہوں گے یہ چیز اسلام میں غلط ہے وہ چیز اسلام میں غلط ہے, لیکن جب انہیں کہا جائے گا کیوں اسلام میں یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے تو ایک بھی ان بائس ہوش مند انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام میں ایک بھی تعلیم ہے جو انسانیت کے خلاف ہے. جب ہم تحقیق کرتے یہ لفظ فنڈامنٹلزم سب سے پہلی بار کیسا ایجاد کیا گیا, ویبسٹر ڈکشنری کے حساب سے یہ ورڈ فنڈامنٹلزم سب سے پہلی بار استعمال کیا گیا تھا 20th سینچری 20ویں صدی کے شروع میں, جب پروٹسٹنٹ کرسچنز امریکہ میں وہ لوگ نے پروٹسٹ کیا, وہ لوگ نے اعتراض کیا. چرچ کہتی تھی کہ میسج آف دا بائبل از فرام گاڈ, یہ جو تعلیمات بائبل کی ہے وہ خدا کی طرف سے ہے. لیکن یہ پروٹسٹنٹ کرسچنز نے امریکہ میں ارلی پارٹ آف 20th سینچری میں کہا کہ صرف بائبل کی تعلیمات ہی نے خدا کی طرف سے ہے, خالی بائبل کا پیغام خدا کی طرف سے نہیں ہے, بائبل کا ہر لفظ ہر حرف خدا کی طرف سے ہے. اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر حرف ہر لفظ خدا کی طرف سے تو یہ اچھا موومنٹ ہے فنڈامنٹلزم کا. لیکن دوسری اور اگر کوئی شخص یہ ثابت کر سکے کہ بائبل کا ہر لفظ ہر حرف خدا کی طرف سے نہیں ہے تو یہ موومنٹ اچھا موومنٹ نہیں ہے. جب ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں فنڈامنٹلسٹ کو آکسفورڈ ڈکشنری میں تو آکسفورڈ ڈکشنری میں ملتا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی اڈیئرز ٹو دا اینشینٹ ٹیچنگز آف دا ڈاکٹرائنز آف اینی ریلیجن. بنیاد پرست شخص وہ ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کے کتابوں اور اس کے تعلیمات کو شدت کے ساتھ اسے فالو کرتا ہے, اس کو عمل میں لاتا ہے. جب ہم ریوائزڈ ایڈیشن پڑھتے ہیں آکسفورڈ ڈکشنری کا اس میں تھوڑا ریویژن ہے, اس میں کہا گیا ہے کہ فنڈامنٹلسٹ از اے پرسن ہو اسٹرکٹلی اڈیئرز ٹو دا اینشینٹ ٹیچنگز آف دا ڈاکٹرائنز آف اینی ریلیجن اسپیشلی اسلام. کہا جاتا ہے آکسفورڈ ڈکشنری کی ریوائزڈ ایڈیشن میں کہ بنیاد پرست وہ شخص ہے جو شدت کے ساتھ کوئی مذہب کی تعلیمات کو عمل میں لاتا ہے, خصوصاً اسلام. اسلام لفظ مطلب بنیاد پرست مطلب فنڈامنٹلسٹ, فوراً ہمارے دماغ میں آئے گا. فنڈامنٹلسٹ مطلب مسلم. ایجاد کیا گیا تھا پہلے بار کرسچنز کے لیے, آج استعمال ہو رہا مسلمان کے لیے. فنڈامنٹلسٹ مطلب بنیاد پرست, اور بنیاد پرست کا ڈیفینیشن تھا آکسفورڈ ڈکشنری کا. کیا بنیاد پرست ایسا شخص ہے جو شدت کے ساتھ کوئی تعلیمات کوئی مذہب کی تعلیمات پہ عمل کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے, مسلم دا ایکسٹریمسٹ. اکثر لوگ کہتے ہیں نو نو آئی ایم ناٹ اے فنڈامنٹلسٹ, آئی ایم ناٹ این ایکسٹریمسٹ. کس بات کا ڈر ہے آپ کو؟ میں کہتا ہوں میں فنڈامنٹلسٹ ہوں, میں کہتا ہوں میں ایکسٹریمسٹ ہوں. آئی ایم این ایکسٹریمسٹ, آئی ایم ایکسٹریملی کائنڈ, آئی ایم ایکسٹریملی مرسیفل, آئی ایم ایکسٹریملی لونگ, آئی ایم ایکسٹریملی آنےسٹ, آئی ایم ایکسٹریملی جسٹ. What's wrong in being extremely honest, extremely just, extremely kind, extremely loving? جب لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان شدت پسند ہے, میں کہتا ہوں بے شک میں شدت پسند ہوں. میں شدت سے عدل کرتا ہوں, میں شدت سے محبت کرتا ہوں, میں شدت سے دیا کرتا ہوں. میں شدت پسند ہوں. شدت پسند ہونے میں غلط بات کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ we should be extremely honest, extremely just, we have to be extremely merciful. ہمیں شدت کے ساتھ عدل کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ تھوڑا عدل, ہمارے فائدے کے لیے تو عدل کیا, ہمارے فائدے کے لیے تو عدل نہیں کیا. یہ قرآن کی تعلیمات ہے. ہمیں کس سے ڈر؟ یہ بات کا دیکھنا چاہیے کہ غلط, اور ڈو ناٹ بی ایکسٹریمسٹ ان دا رانگ ڈائریکشن. غلط چیز میں شدت مت اختیار کیجیے. کہا جاتا ہے میڈیا میں مسلم آر ٹیررسٹ, مسلم آتنکوادی ہے, دہشت گرد ہے. آتنکوادی کی کیا معنی ہے؟ دہشت گرد کی کیا معنی ہے؟ دہشت گرد اسے کہتے ہیں جو دوسروں کے دل میں
दहशत पैदा करता है. Terrorist is a person who causes terror in the minds, in the hearts of the other human being. मिसाल के तौर पे जब कोई चोर पुलिस को देखता है तो उस चोर के दिल में दहशत पैदा होती है. तो इस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है. जब कोई चोर पुलिस को देखता है उसके दिल में दहशत होती है, तो पुलिस चोर के लिए दहशतगर्द है. और ये मैं नहीं कहता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था कि इंस्पेक्टर आंग्रे टेरराइजेस द अंडरवर्ल्ड. जो छुपे हुए गुंडे लोग हैं अंडरवर्ल्ड के, चोर है, उनके दिल में दहशत पैदा करता है. तो बिल्कुल सही है. तो उस तरीके से मैं कहता हूं कि हर मुसलमान जो भी गलत काम कर रहा है उसके दिल में हर मुसलमान दहशत पैदा करना चाहिए. जब भी कोई चोर मुसलमान को देखता है, जब भी कोई रेपिस्ट बलात्कार करने वाला मुसलमान को देखता है, जब भी कोई गलत इंसान मुसलमान को देखता है, उसके दिल में दहशत पैदा होना चाहिए. इस कॉन्टेक्स्ट में मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करना चाहिए. यह कहता है कुरान. जिस तरीके से पुलिस चोर के दिल में दहशत पैदा करती है, उसी तौर से कुरान में लिखा है सूरह अनफाल में सूरह नंबर 8 आयत नंबर 60 में कि आप मुसलमान गलत लोग के दिल में दहशत पैदा करो. लेकिन मैं जानता हूं कि आम तौर पे दहशतगर्द उसे कहते हैं जो एक मासूम के दिल में दहशत पैदा करता है. उस तरीके से कोई भी मुसलमान एक भी मासूम इंसान के दिल में कभी भी दहशत नहीं पैदा करना चाहिए. जैसे मैं कह रहा था, ये लफ्ज आतंकवाद, दहशतगर्दी या आतंकवादी या दहशतगर्द, इसके कई कॉन्फ्लिक्टिंग डेफिनेशंस है, कई इख्तिलाफी डेफिनेशंस है. और बहुत से बार वही शख्स को दो लेबल दिया जाता है, वही एक्टिविटी के लिए, वही काम के लिए. हम जानते हैं कि 60 साल पहले, कई सालों तक अंग्रेज इस देश पे हुकूमत कर रहे थे और कई हिंदुस्तानी अपने आजादी के लिए, इस देश के आजादी के लिए लड़ रहे थे. ये लोग को ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी टेररिस्ट, आतंकवादी, दहशतगर्द. हम आम हिंदुस्तानी कहते थे ये है पैट्रियट, ये देशभक्त है. वही शख्स, वही काम, दो लेबल, दो लक़ब. हम जानते हैं भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ये सब अपने देश के लिए लड़ रहे थे. इनके सिर के ऊपर नाम लगाया अंग्रेज ने दहशतगर्द. अगर आप अंग्रेज के व्यू से सहमत है कि अंग्रेज को हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का हक है, तो आप बेशक कहेंगे दहशतगर्द थे. लेकिन जब आप आम हिंदुस्तानी से पूछते कि अंग्रेज तो तिजारत करने आए थे, उनको कोई हक नहीं हम पे हुकूमत करने का, तो हम कहेंगे ये दहशतगर्द नहीं है, ये देशभक्त है. वही लोग, वही काम, दो लेबल. तो लेबल देने के पहले हमें यह जानना चाहिए कि वो किस काम के लिए जिद्दोजहद कर रहा है. ऐसे कई मिसाल है तारीख में. हम जानते हैं अमेरिकन रेवोल्यूशन में 1775 में जब ब्रिटिशर्स अमेरिका पे रूल कर रहे थे, बहुत से अमेरिकन अपने आजादी के लिए लड़ रहे थे. उनमें से था जॉर्ज वॉशिंगटन, बेंजामिन फ्रैंकलिन. उस वक्त 1775 ब्रिटिश गवर्नमेंट के हिसाब से नंबर 1 टेररिस्ट था जॉर्ज वॉशिंगटन. जॉर्ज वॉशिंगटन अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज टेररिस्ट नंबर 1 एट दैट टाइम. आजादी के बाद यही टेररिस्ट नंबर 1 जॉर्ज वॉशिंगटन बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. आप सोच सकते हैं टेररिस्ट नंबर 1 बन जाता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, और वो गॉडफादर है सब प्रेसिडेंट्स का, इंक्लूडिंग जॉर्ज बुश.